نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع بڑا نرالا عجیب اور بڑا حسین ہے. اظہار تشکر کانفرنس. آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید اس کا معنی بھی نہ آتا ہو. اظہار تشکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کسی بندے پر کوئی نعمت کرے تو وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر کرے.
یہ جو شکر کا جذبہ ہے نا، یہ تب دل میں پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے۔ اور جب بندہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھے نا، تو پھر شکر کا نہیں حسد کی بیماری پیدا ہوتی۔ بند کر دے گا، بند کر۔ تو ہن میری گل سمجھ آ رہی؟ زندہ ہے نا آپ؟ میں سمجھا میں قبرستان آ گئی۔ آ جائے گی انشاءاللہ، آئے گی۔ شکر کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے۔ موٹر سائیکل پہ ایک بندہ سوار ہے، وہ کار والوں کو نہ دیکھے، وہ سائیکل والوں کو دیکھے، اور سائیکل والا ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس سائیکل بھی نہیں۔ چھوٹے سے مکان میں رہنے والا بندہ کوٹھیوں میں رہنے والوں کو نہ دیکھے، جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو دیکھے۔ پھر جذبہ کس کا پیدا ہوتا ہے؟ ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی، کریمہ، گلستان، بوستان، فارسی کا بڑا شاعر ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ غربت کی یہ حالت تھی کہ میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، میں ننگے پاؤں تھا۔ تھوڑا سا شکوہ میرے دل میں آیا کہ مولا میں تیرا نمازی بندہ اور میرے پاؤں میں جوتیاں ہی نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں، تو میں نے وہیں کھڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے، تو نے جوتیاں تو نہیں دیں، پاؤں تو دیے۔ شکر کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنے سے نیچے والے، اور جب بھی اللہ کوئی نعمت کرے، جیسے یہاں کے ایک صاحب پہ کوئی نعمت ہوئی جنہوں نے یہ جلسے کا انتظام کر دیا، ہم چھوڑ دیں۔ بندے کی شادی ہو یہ نعمت ہے، دکان مل جائے یہ نعمت ہے، ملازمت مل جائے نعمت ہے، اولاد مل جائے نعمت ہے، فصل اچھی ہو جائے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے نا تو نعمت ملتے ہی اس بندے کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔
شکر کرنا چاہیے، اور شکر بھی صرف کس کا کرنا چاہیے؟ بس اسی پہ چند باتیں کروں گا اور آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ مجھے پتا ہے آپ مغرب کے بعد کے بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کی توجہ پوری چاہوں گی۔ میں بھی سن رہا تھا تو حضرت مفتی صاحب بڑا قرآن آپ کو سنا رہے تھے۔ سبحان اللہ تے آکھو یار، انہوں نے آپ کو قرآن سنایا۔ وہ ایک پیغمبر کا ذکر کر رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پیغمبر بھی ہے، بادشاہ بھی، جن تابع ہیں، ہوا مسخر ہے اور تخت ہوا میں اڑتا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، پیغمبری ایک، حکومت دو، جنوں پر حکومت، جن تابع، ہوا مسخر، پرندوں کی بولیاں جانتا ہے۔ کتنی نعمتیں ہو گئیں۔ یہ اپنا لشکر لے کر، فوج لے کر، جس میں جن ہیں، انسان ہیں، گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، کہیں جا رہے ہیں۔ ایک میدان سے گزرنا ہے، اس میدان میں چیونٹیاں رزق کی تلاش میں پھرتی ہیں۔ چیونٹیاں سمجھ دی؟ کیڑیاں کوئی نہیں، ہوں تو سارے اردو سمجھ دیں۔ اب تو دیہات کے جو لوگ ہیں وہ شہریوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ کیڑی، چیونٹی، یہ رزق کی تلاش میں پھر رہی۔ ان کی جو ملکہ ہے نا، اللہ نے اسے دکھایا کہ وہ دیکھ حضرت سلیمان آ رہے ہیں اور یہیں سے گزر کے جانا ہے، تیری رعیت پھر رہی ہے۔ تو اس چیونٹی نے اپنی رعیت کو خطاب کیا، اور رب کو خطاب اتنا پسند آیا، پوری سورت کا نام رکھ دیا چیونٹی والی سورت۔ اور خطاب بھی چند لفظوں کا۔ ہون تے ساڈے حکمران شروع ہون تے لاندے نہیں، ترائے گھنٹے، 2 گھنٹے وہ خطاب کرتے رہتے ہیں۔ خطاب بھی چند لفظوں کا۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، چلو جلدی کرو۔ چیونٹیاں کہتی ہیں ابھی وقت نہیں آیا، ابھی ہم نے روزی چنی نہیں، خلاف معمول واپسی کا حکم۔ تو ملکہ کہتی ہے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کا سارا لاؤ لشکر آ رہا ہے، یہاں سے گزرے گا، کہیں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل نہ دے، روند نہ دے۔ ساڈی میاں علی دی بولی چاکن چتھ نہ دے وے، پیرا تلے چتھ نہ دے وے۔ چلی جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں اور بچو۔ ساڈے حکمراناں نالوں تے او بھی چنگی سی، رعیت کا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ بولتے کیوں نہیں کہ تسی راضی ہو سارے حکمرانوں تے؟ کیا کہ نہیں کیا؟ میری رعیت بچنی چاہیے، میری رعیت کو کوئی زخم نہیں لگنا چاہیے۔ چلی جاؤ،
چیونٹیاں کہتی ہیں ادھر کہتی ہو سلیمان پیغمبر ہے، پھر کہتی ہو پیغمبر کے یار ہیں، پھر کہتی ہو وہ ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے۔ ہو اللہ کا پیغمبر اور زیادتی کرے چیونٹیوں پر، ہوں پیغمبر کے یار اور ظلم کریں چیونٹیوں پر۔ یہ چیونٹیوں نے کہا۔ ملکہ کہتی ہے مناظرے دا ٹائم نہیں، وہ بالکل سر تے چڑھائیں، بحث تمہیز دا وقت نہیں، گفتگو دا وقت نہیں۔ تم کہتی ہو وہ پاؤں کے نیچے کچل دیں گے، ظلم کریں گے، ہم ذرہ بمقدار جانداروں پہ ظلم کریں گے۔ چیونٹیوں کی ملکہ کہتی ہے لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر جب تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچلیں گے نا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی کوئی نہیں ہوگا، پتہ بھی کوئی نہیں۔ کچھ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو؟ یہ چیونٹی بڑی وہابڑ نے، خدا دی قسم ہے بڑی وہابڑ ہے۔ کہتی ہے زندہ پیغمبر سویا وہ بھی نہیں، زندہ ہے، جاگ رہا ہے، دن کا وقت ہے، پاؤں کے نیچے جب چیونٹیاں آئیں گی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پاؤں کے نیچے کا علم اور شعور ایک تو یہ ثابت ہوا کہ چیونٹی کا عقیدہ تھا کہ ہر چیز کو جاننے والا صرف کون ہے؟ دوسری چیز کیا ثابت ہوئی؟ سنیا تھے بڑے جلسے ہوندے ہیں، بڑے خطیب آندے رہندے ہیں۔ دوسری چیز کیا ثابت؟ وہ تو ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ چیونٹیاں بھی یہ جانتی تھیں کہ جو نبی کے صحابہ ہوتے ہیں نا، وہ چیونٹیوں پہ بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ بے شک تو نے کہاں سے سیکھ لیا کہ ابو بکر و عمر نے خاندان علی پہ ظلم ڈھائے تھے؟ تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ دروازے کو آگ لگا دی، دھکے مارے۔ ایک صاحب تو کہہ رہے تھے 4 گھنٹے فاطمہ دھوپ میں کھڑی رہی، وہ کرسیوں پہ بیٹھے رہے۔ تسی داستانہ ویکھو، وہ کرسیوں پہ دربار لگا ہوا۔ کرسیاں کہاں ہوتی تھی؟ مسجد نبوی تھی جہاں دربار لگا کر۔ تم نے کہا کہ انہوں نے خاندان علی پہ ظلم کیا، خاندان علی پہ زیادتی کی، ان میں مخالفت تھی، دوریاں تھیں، مخاصمت تھی۔ تیری مانوں یا رب کے قرآن کی مانوں جس نے کہا محمد الرسول اللہ؟ کرو مانا، او محمد الرسول اللہ کا مانا کرو نا، شاباش سارے کرو مانا۔ محمد اللہ کے، یہ دعویٰ ہے، دعویٰ کس نے کیا ہے؟ جس ہستی کا نام محمد ہے نا، وہ میرا رسول ہے، یہ دعویٰ ہے۔ مولا اس کی دلیل، مولا اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، یہ سارے صحابہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہیں۔ اس کو بطور دلیل پیش کی۔
ابو بکر اتنا صادق ہے، جس نبی کا کلمہ پڑا ہوگا وہ نبی کتنا صادق ہوگا۔ فاروق اعظم اتنا عادل ہے، جس نبی کا کلمہ پڑا ہوگا وہ خود کتنا عادل ہوگا۔ عثمان اتنا باحیا ہے، اس نے جس نبی کا کلمہ پڑا ہوگا وہ خود نبی کتنا حیادار۔ حیدر کرار شجاع ہے، جس نبی کا کلمہ پڑا ہوگا وہ نبی کتنا شجاعت والا ہوگا۔ یہ سارے صحابہ میرے نبی کی نبوت کی کیا ہیں؟ دلیل۔ والذین معہ، کیا صفت ذکر کی صحابہ کی؟ یہ قرآن ہے۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، مانا کرو یار، رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل۔ میرے پاس تو قرآن ہے۔ میں نے آج ملوالی بھی یہ بات کی اور یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں، اور نوجوان تحقیق سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے کالج میں، یونیورسٹیوں میں، سکول میں، کسی نے لا کیا ہے، کسی نے ڈگریاں لی ہیں، تو کوئی حوالے شوالے پیش کیے جائیں نا تو یہ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ بڑا محقق آدمی ہے، بڑے حوالے دیتے ہیں بھائی، سنتے رہتے ہیں۔ میں کسی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اور جن سے متاثر ہوتے ہیں وہ شین نہیں ہے، وہ سین ہے۔ کوئی یار سمجھ جایا کرو یار، ساریاں گلاں نہ کھاؤ نا، چھپ کے ہی تھوڑا سا کدی گھونگٹ پا کے بندہ ناچ لے نا۔ وہ شین نہیں ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، میں سنی ہوں۔ سنی کہہ کے پھر کہتا ہے معاویہ نے یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا۔ تنقید کرتا ہے، پھر اس پر حوالے پیش کرتا ہے۔ طبری نے لکھا، ابن اسیر نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن خلدون نے لکھا، صاحب ہدایہ نے لکھا، فلاں مفسر نے لکھا، محدث نے لکھا۔ ہمارا نوجوان سنتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھائی بڑے حوالے نے اتنے بندیاں معاویہ دے بارے اے گل لکھی۔ بندے عالوی صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں، صرف یہاں لکھ لو نوجوانوں، یہاں لکھ لو، اور اس طرح لکھو کہ کوئی دشمن معاویہ اسے مٹا نہ سکے، اسے مٹا نہ سکے۔ میری بات یہاں لکھو، 27واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ یاد رکھو گے ورنہ تو ریکارڈ ہو رہی، فیس بک پہ چڑھے گی، یوٹیوب پہ بھی چڑھے گی۔ پارہ کون سا؟ سورت آیت نمبر 10۔ آیت میں پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں، لیکن میرے ترجمے پہ اعتبار نہیں کر، آنکھیں بند کر کے میرے ترجمے پہ اعتبار نہیں کر۔ گھر جانا ہے، کسی لائبریری میں چلے جانا ہے۔ میں خود دیوبندی ہوں، میرا علماء دیوبند سے تعلق ہے، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھیں، صرف دیوبندی عالم کا ترجمہ میں کبھی نہیں کہوں۔ تیرے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا۔ تیرے گھر میں اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا۔ تیرے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا۔ بندیالوی بڑا فراخ دل خطیب ہے، تیرے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا۔ کوئی خطیب اتنی فراخ دلی سے بات نہیں کرے گا، ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو میں کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ شیعہ بھی وہی ترجمہ کرے گا، بریلوی بھی وہی ترجمہ کرے گا، اہل حدیث بھی وہی ترجمہ۔ پڑھ تو صحیح، پارہ کون سا ہے؟
سورت کا نام، آیت نمبر۔ اللہ نے صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے اور قرآن نے کہا لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں۔ من تے اس پنڈ کا نام ہی بھول گیا، گورسیاں، ہوں یاد سی پہلے، گورسیاں۔ پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا، شہر کا نام میں نے کیوں پوچھا؟ ہاں، گورسیاں والوں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے برابر نہیں، برابر نہیں۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے دوست اکو جے نہیں ہو۔ نہیں، فتح مکہ کے دن تو اقتدار میرے نبی کے پاس آ گیا، اس وقت کلمہ پڑھنے والے حبشے کے بلال کا کیسے مقابلہ کرے، جو کلمہ پڑھ کے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ جایا کرتے۔ قرآن نے کہا لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں۔ مولا کیا فرق ہے؟ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے نا، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ بہت بلند، صرف بلند نہیں، اعظم، پہلوں کے درجے بہت بلند ہیں۔ اب اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ میں نے خود کہہ دیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد والے جو ہیں نا وہ پہلوں کو نہیں پہنچ سکتے، میں نے خود کہہ دی۔ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے وہ مجبوری دا ایمان سی، واہ کوئی نہیں سی تے راہ کوئی نہیں سی تے کدے جاندے، کلمہ پڑھنا تو ان کی مجبوری تھی۔ یہ اللہ کو پتا تھا۔ اب بیٹا بیٹھ جائیں، میرے لئے پاسے کرتے بیٹھ گل تے میں کام دی ہون کرن لگا، جب میں کام دی گل کرن لگا تو مجھ میرے پاسے پھیر چڑھ گیا۔ یہی تو بات جو ساری تقریر پہ بھاری ہو جائے گی۔ اللہ کو پتا تھا کہ لوگوں نے کہنا ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کے درجے اتنے کوئی نہیں۔ خود قرآن نے کہہ دیا ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اللہ نے آگے کہا مرتبہ اور مقام فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن کلن کا معنی گورسیاں والے کریں گے، کلن، بولو یار، معاویہ نہیں، نہیں معاویہ نہیں۔ یا تو جرت کرنا کہ معاویہ صحابی نہیں، کر جرت۔ معاویہ پہ تنقید کرنے سے پہلے کہتا ہے صحابی مانتا ہوں، صحابیت کا قائل ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، صحابی بھی مانتا ہوں، صحابیت کا بھی قائل، صحابیت کا قائل ہے، کار انکار صحابیت کا، جرت ہے تو کر انکار، تو انکار کر، میں حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ صحابی، چل تیری تاریخ دی حیثیت ہی کو نہیں رہے گا، بخاری سے میں ثابت کروں۔ کار انکار، کہتے ہیں نہیں صحابی تو ہے، میں نے کہا اگر صحابی ہے نا تو پھر رب کہتا ہے کلن، کرو مانا یار، تاریخ کا حوالہ آئے تو جھومنے لگتے ہو، کسی عالم کا قول آئے تو واہ واہ کرنے لگتے ہو، یہاں عرش والا کہتا ہے
کلن وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. کہاں گئے تیرے حوالے؟ کہاں گیا طبری اور کہاں گیا ابن اسیر اور کہاں گیا فلاں عالم اور فلاں مورخ؟ معاویہ کو جنت کے دروازے پہ رب روک لے گا، ٹھہر جا تو معاویہ، یہ لمدے مرزے نو آن دے، روک لے گا اللہ. تیری تنقید کرنے کی وجہ سے جنت پہ روک لے گا اللہ اسے. تو میاں اپنی نبیڑ، میں اپنی نبیڑوں، تو اپنی فکر کر میں اپنی فکر کروں. ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہاں بھی کہہ کے جاؤں گا، میرا فیصلہ بھی ہونا ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب کا فیصلہ بھی ابھی ہونا ہے. دیوبندی علماء، بریلوی علماء، اہل حدیث علماء سارے دے فیصلے حالے ہونے نے. جناب آپ کے بھی فیصلے ابھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں، سب کے فیصلے ہونے ہیں. رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت. پاگل آدمی، تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں. جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے قرآن نے کر دیے. تو میاں اپنی نہ بیڑ. تجھے معاویہ کی پڑی ہوئی ہے؟ تیریاں غلطیاں گنوانے سے معاویہ کو جنت کے دروازے پہ رب روک لے گا؟ معاویہ نے یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا. جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو سکتا ہے عام لوگ میری بات کو اتنا نہ سمجھ پائیں. نوجوان سمجھیں تو سبحان اللہ کہہ کے میری تائید کریں. خدا دی قسم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں بھائیوں نے معاویہ سے صلح کر کے اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے نہیں. تجھے آج پتا چلا ہے کہ وہ باغی تھا؟ حضرت علی دے پترا نو پتا نہیں لگا کہ یہ ہمارے باپ کے خلاف آیا تھا؟ انہیں پتا نہیں لگا؟ تیرا تعلق حضرت علی سے زیادہ ہے یا حسنین کریمین کا زیادہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو ان میری گلاں چنگیاں نہیں لگن؟ نہ لگن تے میرا کی قصور؟ نہ لگن. میں تو نبی پاک سے محبت کرتا ہوں. تمہارا مجھے پتہ نہیں ہے. نبی پاک میرے دوست ہیں تبھی محبت کرتا ہوں. نبی پاک میرے دوست ہیں، اور دوست کا جو دوست ہوتا ہے نا وہ بھی دوست ہوا کرتا ہے. مجھے نبی پاک سے محبت ہے تو مجھے نبی کے یاروں سے بھی محبت ہے. جو نبی کے یاروں سے نفرت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کا دعویٰ مت کرے دعویٰ نبی سے محبت کا. مجھے اس دن بہت دکھ ہوا، خدا کی قسم مجھے بڑا افسوس ہوا. جس دن تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا پتہ نہیں اہل سنت نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، تحقیق بڑی ہے. اس نے کہا میں اس وقت ہوتا تو مغیرہ بن شعبہ، معاویہ، عمرو بن العاص، ان تینوں کے خلاف میں تلوار سونت لیتا. جی تم کہتے ہو بڑا محقق ہے جی، بڑی تحقیق ہے، تلوار کس کے خلاف سونتنا چاہتا ہے؟ صرف صحابہ. مغیرہ بن شعبہ کو جانتے ہو؟ جس کے خلاف یہ بدبخت آدمی تلوار سونتنا چاہتا تھا، جانتے ہو مغیرہ بن شعبہ کو؟ ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور قرآن 26واں پارہ سورت فتح، قرآن بولا
लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। दरख्त के नीचे बैठकर जिन मोमिनों ने तेरे हाथ पर बैत की थी, मुझे अपनी जात की कसम है मैं उनसे राजी हो गया। बेशक मुगीरा बिन शोबा 1400 सहाबा में शामिल। कहता है मैं तलवार सौंत लेता। बदबख्ती देखो इस आदमी की। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। दरख्त के नीचे बैठकर जिन सहाबा ने तेरे हाथ पर बैत की थी, उन्होंने तेरे हाथ पे नहीं मेरे हाथ पे बैत की थी। ये कुरान है, कुरान। यदुल्लाह है, यदुल्लाह का माना करो, सारे माना करो यार, इतने जोर से माना करो जिनको माना नहीं आता उन्हें भी समझ आ जाए। यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ, फौका अयदीहिम, उनके हाथों के ऊपर था। क्या बात है उन 1400 सहाबा की। नीचे नबी का हाथ, अल्लाहु अकबर, नीचे नबी का हाथ, ऊपर सहाबा के हाथ, और इन सब के ऊपर किसका हाथ? नहीं समझोगे, जो गहराई में नहीं उतरोगे तो नहीं समझोगे, सरसरी सुनना है तो नहीं समझोगे। नीचे मेरे नबी का हाथ, ऊपर 1400 सहाबा का हाथ, इन सब के ऊपर किसने कहा? तारीख की किताबों ने कहा? किसी आलिम ने कहा? किसने कहा? अर्श वाले। जो आप में समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तालिब इल्म हैं, नौजवान हैं, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। वो तो फौरन समझ जाएंगे वे बंदियालवी आखना की चंद। अभी मैं दरमियान में हूँ, आपके चेहरे बताएं कि असी समझ गए। खिताबत कहते ही इसको हैं कि खतीब छुपा के बात करे, सामीन उसके पर्दे हटाते चले। तो ये सब कुछ खतीब ही दसना ते तुहाडा की फायदा? तुसी किस मर्जी दबाओ। भीड़ वाली जगह हो, रश वाली जगह हो, आप चकवाल गए हों, पिंडी गए हों, राजा बाजार हो, कंधे से कंधा मिला हुआ है, रश है, या किसी मेले पे गए, या किसी मेले पे गए, 8 साल का बच्चा आपके साथ, 8 साल का बच्चा आपके साथ, आपके दिल में आया एक गुम हो जाएगा, एक भटक जाएगा, एक रुल जाएगा। बाबा ने 8 साल के बच्चे के हाथ को पकड़ ली, पकड़ ली। हुण ये मुतमईन हो गया, ये मेरा पुत्र भटक नहीं सकता, ये मेरा पुत्र गुम नहीं हो सकता, इसका हथ मेरे हथ च। ये हाले भी नहीं समझे था, ये हाले भी नहीं समझे था। ये बाप मुतमईन हो गया है, मेरे पुत्र दा हथ मेरे हाथ च, ये हुण रस्ते तू भटक नहीं सकता, गुम नहीं हो सकता। तेरे पुत्र दा हथ तेरे हाथ च आवे, वो भटक नहीं सकता। ते जिन्हां दे हथ नबी और रब दे हत्थां दे विच आ गए। तुझे शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए कि मैं उसके खिलाफ तलवार सौंत लेता? तेरी तहकीक को मैं जहन्नम के 7वें तबके में न डालूं? अगली बात सुनो, सुन सकते हो तो, शायद इससे पहले किसी ने ना की। हजरत मुगीरा बिन शोबा, जिनके मुतालिक ये कहता है मैं उनके खिलाफ तलवार सौंत लेता, ये उन खुश नसीब सहाबा में शामिल हैं जिन्होंने मेरे आका को कब्र मुनव्वर में उतारा था। इस जालिम को हया नहीं आई ये जुमला कहते हुए। कब्र मुनव्वर में उतारने वाला था मुगीरा। अगली बात सुनो, अगर सुन सकते हो, अगर नबी से ताल्लुक है तुम्हारा,
کہتے ہیں جب دفن کر لیا پڑیاں رکھ دیں سارے باہر نکلنے لگے، حضرت علی بھی تھے باہر نکلنے لگے، میں نے جان بوجھ کے اپنی انگوٹھی نکالی قبر میں ڈال دی۔ جب سارے نکلے نا تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری انگوٹھی گر گئی ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ اٹھا لو۔ آپ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں اکیلا تھا، میں اکیلا تھا۔ ایک روایت میں آیا کہ میں نے قدم کی طرف سے پتھر اٹھایا، ایک روایت میں آیا میں نے سر مبارک کی طرف سے پتھر اٹھایا اور نبی پاک کے قدموں کو بوسہ دیا، ماتھے کو چوما، پتھر درست کیے۔ میں نے کہا مٹی ڈالو، میں اندر تھا، صحابہ نے مٹی ڈالی، میرے گھٹنوں تک مٹی آئی تو میں باہر نکلا۔ فخر سے حضرت مغیرہ کہتے تھے اس امت میں اپنے نبی سے سب سے آخر میں جدا ہونے والا میں ہوں۔ اب آپ کو پتہ چلا حضرت مغیرہ کون ہے؟ جو آدمی ان کے متعلق ہے کہ میں ان کے خلاف تلوار سونت لیتا، تو میں تلوار تو نہیں سونت سکا، زبان تو چلاؤں گا، زبان تو چلاؤں گا میں ان کے خلاف۔ حد ہو گئی ہے۔ کس صحابی کے بارے میں؟ حضرت مغیرہ بن۔ قرآن نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی۔ یار یہ میرا موضوع نہیں، میں اپنا موضوع سے رہ جاؤں گا یار، واپس پلٹو تھوڑا سا، تو میرے خیال ہے چنگیاں بھی نہیں لگی ہیں۔ صحابہ کے متعلق تو ہمارے دل کی آواز ہے، صحابہ تو ہمارے محسن ہیں یار، ہمیں ایمان ملا ہی صحابہ کے ذریعے، صحابہ نے قربانیاں دی تھیں تو ہم تک اسلام پہنچا تھا۔ یہ کابل تک اور ملتان تک جو اسلام آیا حضرت معاویہ کے دور میں رضی اللہ تعالی۔ چیمٹی نے یہ بات کی نا، اللہ نے چیمٹی کی بات کو فضا میں اٹھایا اور سلیمان کے کان پہ دے مارا، سن چیمٹی کی آنکھ رہی ہے، سن۔ حضرت سلیمان نے سنا، سنیا بھی سمجھیا بھی، چیمٹی دی بولی سنی بھی سمجھی بھی۔ جب انہوں نے بولی سمجھ لی نا، انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے سلیمان نے کہا رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ مولا مجھے توفیق بخش کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ پر کی ہے، مجھ پر۔ تو جب بھی نعمت ہو اس کا کیا ادا کرنا ہے؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ نعمت کیا ہوئی؟ آج نئی نعمت کیا ہوئی حضرت سلیمان پر؟ جن میرے تابع، ہوا مسخر، تخت ہوا میں اڑتا ہے، نبوت ملی، حکومت ملی، پرندوں کی میں بولیاں جانتا تھا، آج مجھ پر نئی نعمت ہوئی، رب نے مجھے چیونٹی کی زبان بھی سمجھا دی ہے، چیونٹی کی بولی بھی مجھے سمجھا دی ہے۔ یہ آج نئی نعمت ہوئی نا، تو حضرت سلیمان نے اس کا کیا ادا کیا؟ آپ علماء کی تقریریں سنتے رہتے، بندیالوی تھوڑا سا ہٹ کے بھی تھوڑی سی گفتگو کر، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مفہوم اور بھی بیان کر سکتے۔ شکر اس نعمت پہ تھا کہ مولا ایو مسئلہ تو میں انساناں نو سمجھایا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نبی ولی نہیں جانتا، ایو مسئلہ تو میں لوگاں نو سمجھایا، جس دی سمجھ لوگاں نو نہ آئی، مولا
केडी नेमत कीती है अज उवा मसला चिमटी नू समझा दिता ही सुभान अल्लाह तकबीर अल्लाह ये नेमत हुई जिंदाबाद ये नई नेमत हुई और हजरत सुलेमान ने उस नेमत पे क्या किया जोर से बोलो यार शुक्र अदा इशाअत तौहीद से ताल्लुक है झूठी रिवायतें कच्ची बातें हमारे हिस्से में नहीं है हमारे हिस्से में रब का कुरान है मोहम्मद अरबी का फरमान रजीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू थोड़ी सी तरमीम कर दूं लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू की जगह मौला हम तेरी तकसीम पर राजी हैं तूने उनकी किस्मत में किस्से कहानियाँ मौजू रिवायतें की हैं हमारी किस्मत में कुरान किया है मौला हम तेरी तकसीम पे राजी हैं झूठी रिवायतें हम नहीं सुनाते कच्ची बातें हम नहीं करते ये पहले बता रहा हूँ कि जो बात मैं कर रहा हूँ ना ये कोई मुस्तनद नहीं ये पहले बता रहा हूँ हदीस में नहीं ये कुछ उलमा ने किताबें लिखी हैं किताबुल नवादिर किताबुल हैवानात उसमें परिंदों की बातें चींटी की बातें शेर की बातें गाय ये मुख्तलिफ जानवरों की बड़ी नादिर नादिर ओपरियाँ गल्लां उन्होंने लिख किताबुल नवादिर वाले ने एक बात लिखी फिर कहता हूँ कोई मुस्तनद नहीं है सुना सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि इस बात से अकीदा कमज़ोर नहीं होता और ज़्यादा मजबूत होता है अकीदा इसलिए सुना किताबुल नवादिर वाले ने लिखा कि हज़रत सुलेमान ने जब उसकी बोली समझ ली ना और ये भी कि वो पाँव के नीचे तुम्हें रौंदेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा तो हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से दरखास्त की मौला मैं इस चिमटी नाल मिलना चाहता तो मैं इस नाल गल बात करना चाहता बोली तो मैं इसकी समझ लीए तो मैं इस नाल गल बात करना चाहता अल्लाह ने फरमाया मिला देते थोड़े जी देर हो रहे बस इंशाअल्लाह अखा पट्टो तो इंशाअल्लाह खत्म इंशाअल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सारे पढ़ो यार शैतान एडा हरामी है ना खुदा दी कसम हाँ हज़रत सुलेमान की और चींटी की मुलाकात हो मुलाकात जब हुई ना कोई बातें हुई जब अलग होने लगे ना तो बड़े लोगों की आदत होती है कि छोटे लोग मिलने जाएं तो वो आखिर में कहते हैं साढ़े लायक कोई खिदमत कोई काम साढ़े लायक तेरा कोई काम अड़िया होवे ये बड़े लोग अच्छे लोग जो होते थे बड़े लोग वो छोटे लोगों से कह देते अलग हुए ना तो हजरत सुलेमान ने कहा हल्ला के मिन हाजतिन तेरी कोई हाजत होवे कोई काम रुके हुए होवे मैं बादशाह भी हाँ पैगंबर भी हाँ तख्त हवा चुटे जिन मेरे ताबे हैं कुव्वत ताकत दबदबा रोब हल्ला के मिन हाजत तेरी कोई हाजत हो जरूरत हो मुझे बता चिमटी ने जो जवाब दिया ना मैं तर्जमा नहीं कर मैंने यकीन है भाई तुम सारे तर्जमा दो बड़े सौखे जे लफ्ज ने ते तुहाडी सुभान अल्लाह दसेगी भाई तुसा समझ गए पेशकश करने वाला हजरत सुलेमान है बादशाह है चिमटी कहता हल्ला के मिन हाजतिन तेरी कोई हाजत है तो बता चिमटी कहती है अंता आजिज़ुन अंता तेरा तख्त हवा चुड़दा लेकिन है तू आजिज़ जिन तेरे ताबे ने पर हैं तू आजिज़
پرندیاں دی تو بولیاں جاننا ہے تو عاجز. اگلا جملہ پھر ترجمہ نہ کروں، شاید ساروں کو تو سمجھ نہ آئے لیکن آدھوں کو ضرور سمجھ آ جائے. خدا دی قسم بڑا مزیدار جملہ چیونٹی نے بولیا، لطف ہی آ گیا. کہتی ہے انت عاجز، تو عاجز ہے، وطلب من العاجز غیر جائز. سمجھ گئے ہو کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں؟ تو عاجز ہے تے عاجزاں کولوں منگنا جائز نہیں. اللہ ہمارے مسلمانوں کو بھی چیمٹی جتنی سمجھ عطا. عاجزاں کول منگنا، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. جو مالک ہی نہیں اس سے کیا مانگنا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض. سبحان اللہ تو کہو یار. تبارک الذی بیدہ الملک. اب یہ آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ ہاتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. قل اللہم مالک الملک للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور جب غیروں کی باری آئی تو فرمایا لا یملکون مسقال ذرۃ. یملکون دا معنی میں کردا، یملکون دا وہ مالک ہیں. یملکون دا میں وہ مالک ہیں. لا یملکون دا تسی کرو، شاباش شاباش، تسی کرو تو مزہ زیادہ آئے گا. لا یملکون مسقال دا میں کر دوں برابر برابر ذرۃ. اللہ دی قسم رب بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے. خدا دی قسم. یہ کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، لجپال ہیں، قریب نواز ہیں. اللہ نے فرمایا لا یملکون مسقال ذرۃ. ذرہ اللہ دی قسم ذرہ اگر عربی دا لفظ ہوندا تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو. اللہ دی قسم وقت پہ جانا ہے. یہ تھوڑا سا مجھے یہ اٹھا کے دیں، تھوڑا سا اپنے رومال سے دے دیں. یہ ذرہ یہ تو من بھی نظر نہیں آ رہے. ہاں ہوں کچھ آیا. ہم خان صاحب کو کہتے خان صاحب ذرہ یہ ہے ذرہ. وہ کہتا کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں. تے ذرے دا لفظ ہوندا عربی دا تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پنجابی جٹ نو. ہم کہتے بابا یہ ہوندا ہی ذرہ. اس کیا منگتا کک سمجھ نہیں. مولا صدقے جاواں کیو جے لفظ بولے آئی عربی چ بھی ذرہ، فارسی چ بھی ذرہ، اردو چ بھی ذرہ، پنجابی چ بھی ذرہ، ہندی چ بھی ذرہ، سندھی چ بھی ذرہ تے پشتو وچ بھی ذرہ. اللہ آکھیا کسی نو سمجھانا نہ پوے، ہر کوئی سمجھ جائے بے ذرہ کی ہوندا. مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. جو مالک ہی نہیں اس سے کیا مانگ. اس موبائل کا میں عارضی مالک، کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی، بیچ دوں میری مرضی. آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی صاحب اے موبائل من دے دو،
اگوں میری مرضی میں دیواں یا نہ دیواں، منگنا تو ٹھیک ہے، کہنے کول منگیا جس کے اختیار میں، کہنے کول منگیا جس کے آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی صاحب اس مسجد کے سامنے جو مکان ہیں یہ تسی میرے نام لواؤ، میں نکھتا میں مسجد کے سامنے والا جو مکان ہے یہ بندیالوی صاحب تسی میرے نام لواؤ، یہ منگنا صحیح کہ غلط؟ کیوں غلط؟ شاباش شاباش، کیوں غلط؟ اتنی گل تین سمجھ نہیں آ رہی کہ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، جو مالک نہیں اس سے کیا مانگنا؟ انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز، عاجزاں کول منگنا جائز ہو۔ حضرت سلیمان نے آکھیا اپنا وجود نہیں ویکھدی، ایڈی وڈیاں وڈیاں گلاں کرن لگی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان نے آکھیا فلا بد ان تطلبنی شیئا، کوئی شے منگنی پونی، نہیں منگنی میں تیری جان نہیں چھوڑ۔ ہن چیمٹی سمجھیا بھئی پیغمبر ہے اتو بادشاہ ہے، اور آ گئے اس بات پر کہ کوئی نہ کوئی شے ضرور مانگ، تو چیمٹی نے پھر کیا مانگا؟ کہتی ہے زد فی رزقی و زد فی عمری، جتنی روزی میری اللہ لکھی ہے نا تو تھوڑی جہی بتا دے، تے جتنی زندگی دی ڈور اللہ میری رکھی ہے نا وہ ڈور تھوڑی جہی لمبی کر دے، میرا رزق بڑھا، میری زندگی بڑھا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اطلبی شیئن ما فی یدی، او شے مانگنا جیڑی میرے ہاتھ چوے، او شے مانگنا جیڑی میرے ہاتھ چوے۔ چیمٹی کہتے ہیں انہا قضال حوائج من اللہ، اگر کچھ شیاں تیرے ہاتھ ہیں تے کچھ شیاں تیرے ہاتھ نہیں، تیرے کولو کیوں منگا، اس کول کیوں نہ منگا جس دے ہاتھ سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جدوں بھی اللہ کوئی نعمت کرے، حضرت سلیمان تے نمی نعمت ہوئی، حضرت سلیمان نے انہاں پیراں تے کھلو کے اس نعمت دا کی ادا کیتا؟ تو آڈے تے جدہ بھی نعمت ہو شکر کرنا، تے شکر بھی کس دا؟ میرے ہمت نہیں، ورنہ میں اس دو تے میرے کو بڑی پیاری جی دلی، بڑی پیاری جی دلی، لیکن مختصر کر دینا۔ حضرت عائشہ تے تہمت لگی نا، منافقہ نے لا دیتی، انہاں اجازت لئی یا رسول اللہ میں اپنے ماں پیو دے گھر ٹر جاواں، آپ نے فرمایا ٹر جا۔ مہینے تو بعد نبی پاک حضرت عائشہ دے گھر ٹر گئے، بڑے پریشان۔ حضرت عائشہ کو جا کے پوچھیا عائشہ تو ہی دس حقیقت کی ہے؟ حضرت عائشہ نے آکھیا یا رسول اللہ میں اپنا مقدمہ اگلی عدالت وچ دائر کر دیتا ہے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ حضرت عائشہ آکھدیاں میرے دل وچ آئی، اللہ خواب دے ذریعے میرے نبی نو دس دے سی، الہام دے ذریعے میری پاک دامنی دس دے سی، میں جلے گل کیتی نا نبی پاک نے اپنے چہرے مبارک تے چادر پائی، میں سمجھ گئی کال مل گئی، کال مل گئی۔ تے سردیاں وچ بھی وہی آوے نا متھے مبارک تے پسینہ آ جاتا، جلے چادر ہٹائی نا وہ پسینے جڑے قطرے نہیں آئے۔ بخاری میری ماں نے اس نو کنیے ذکر کیتا، میری ماں دی فصاحت، بلاغت، ادب، احترام صدقے جاواں، میری ماں نے آکھیا آپ نے چادر مبارک ہٹائی، میں ویکھیا کہ آپ دے متھے مبارک تے موتیاں دی لڑی لگ گئی، موتیاں دی
لڑی لگ گئی. نبی پاک نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری پاک دامنی دے اندر قرآن دیاں 18 آیتاں اتاریاں. 18 آیتاں، بڑا انعام ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی. کہ خوشی ہوئے گی حضرت عائشہ دی، انہاں دی والدہ دی، والد دی. حضرت عائشہ دی والدہ دا نام ہے ام رومان. ام رومان. میرے آقا نے فرمایا جس جنت دی حور ویکھنی ہوئے نا وہ عائشہ دی ماں نو ویکھے. لوگ آتے ہیں اے حسن دی وجہ تو آتے، میں آدھا نہیں، اے پاک دامنی دی وجہ تو، عفت حیا اس دے وچ تشبیہ دیتی جنت دی حور نال. حضرت عائشہ دی والدہ نے آکھیا عائشہ بیٹا اٹھو، اور گل غور نال سننی، عائشہ بیٹا اٹھو، نبی پاک دا شکریہ ادا کر، تیری پاک دامنی دا اعلان ہویا، شکریہ ادا کر. اللہ دی قسم ہے اے جملہ میری ماں تو علاوہ آنکھ بھی کوئی نہیں سکتا. حضرت عائشہ تو علاوہ کسی دی جرت نہیں، طاقت نہیں، ہمت نہیں اے جملہ آکھن دی جڑا میری ماں نے جملہ آکھیا. میری ماں نے آکھیا ماں جی ان کا شکریہ ادا کیوں کروں، اس اللہ کا شکر کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے. یہ چیز میں تمہیں سمجھانا چاہنا ہے کہ ہر نعمت دا شکر کرنا تے شکر بھی کہندہ کرنا. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. تواڈے پنڈ دے ایک عالم نے ساڈے کول زندگی گزاری مولانا حافظ محمد اقبال سے. اس وجہ تو من گورسیاں والے پیارے لگتے ہیں. اس بندے نے فرشتیاں دی طرح زندگی، شہر سرگودے چ فرشتیاں دی طرح زندگی. مخالفین بھی ادب اور احترام کرن تے مجبور ہو. انہوں دا بیٹا ہے عبد الرحمان بیمار ہے، اللہ اس نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، والد دا صحیح جانشین بنا. باقی بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ساڈے ساریاں دا خاتمہ بالایمان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.